اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ شاہ نواز آج آپ کے لیے ایک بڑی دلچسپ ویڈیو لے کر کے آیا ہوں اور حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے سفر معراج، دی 22 جرنی آف معراج۔ سفر معراج کو 3 شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، فرش سے فرش تک، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر۔ نمبر 2، مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس سے لے کے عرش تک یعنی آسمان تک، اور اسی طرح عرش سے لامکان تک، جسے یعنی کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے لامکان سدرۃ المنتہا قاب قوسین تک پہنچے، اور جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کیا، یہاں تک کہ آپ کا اور آپ کے رب کا فاصلہ 2 کمانوں کے درمیان رہ گیا تھا۔ یعنی اگر میں عرض کروں کہ محبوب کریم کو اللہ رب العزت نے ایسی بلندیوں سے نوازا، ایسی عزتوں سے نوازا کہ جہاں پر ساری بلندیاں، سارے آسمان، ساری رفعتیں نیچے رہ گئیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اوپر چلے گئے۔ پوری جرنی میں، پوری سفر معراج کے اندر سواریاں کیا تھیں؟ مختلف تھیں۔ دا ویز ان سورسز what different magnetism، کہ جتنی بھی سواریاں تھیں وہ ساری کی ساری الگ تھیں، وہ مختلف تھیں۔ اور مختلف کیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس تک کس پر گئے؟ براق پر گئے، اور مسجد اقصیٰ سے لے کے آسمان تک حضور نور کی سیڑھیوں پر گئے، اور نور وہاں سے لے کے سدرۃ المنتہا تک حضور جبریل امین کے بازوؤں پر تشریف لے گئے، اور وہاں سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین تک لامکان تک حضور رف پر تشریف لے۔ In that was the fastest approach۔ جتنی بھی سواریاں تھیں وہ ساری کی ساری تیز ترین تھیں، جو ساری کی ساری کیا تھی؟ نورانی تھیں۔ اب جیسے براق خچر سے چھوٹا ہے، سفید کلر کا لایا گیا۔ سفید کلر کا کیوں لایا گیا؟ اس وجہ سے کہ سفید کلر، سفید رنگ سارے رنگوں کی اصل ہے، اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ بہت پسند تھا۔ اور خچر کو بھیجا کیوں گیا؟ اس وجہ سے کہ جب بادشاہ اپنے محبوب کو بلاتا ہے تو وہ اپنی سواری بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی سواری بھیجی، اور جب حضور براق پر تشریف فرما ہوئے تو براق مچلنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور یہ وعدہ فرما دیں کہ کل قیامت کی صبح حضور اسی کے اوپر سواری فرمائیں گے، اور حضور نے جب وعدہ فرمایا تو براق ٹھہر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی چراگاہ کے اندر 40,000 اور براق بھی چر رہے ہیں، تو اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کیا ہوئے؟ سوار ہوئے، اور وہ ٹھہرا اور حضور چلے۔ اور براق کتنا تیز تھا کہ انسان کی نظر جہاں تک پہنچتی ہے اس کا قدم وہیں پہنچتا تھا۔ اور انسان کی نظر کتنی تیز ہے؟ ایکسپرٹ سائنس کے مطابق، سائنس کے ایکسپرٹس کے مطابق انسان کی آنکھ میں 578 میگا پکسلز کی اس کی آنکھ ہوتی ہے۔ اگر ارتھ سارا کا سارا، اگر زمین ساری کی ساری فلیٹ، سارا کا سارا کیا ہو؟ بالکل سیدھا ہو، درمیان میں کوئی عمارت نہ ہو، کوئی باغ نہ ہو، کوئی درخت نہ ہو، تو انسان ہزاروں میل تک انسان کی نظر پہنچ سکتی ہے۔ اور اگر آپ سخت اندھیرے کے اندر، سخت اندھیرا ہو، اور اس اندھیرے میں اندر 30 میل دور اگر موم بتی، اگربتی، کوئی لائٹ جل رہی ہو تو اس انسان کی یہ آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے۔ کالی رات ہو، کالے بادل نہ ہو، بالکل کالی رات ہو، اور اگر آپ آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو آپ کو آسمان کے اوپر کیا نظر آتے ہیں؟ ستارے نظر آتے ہیں۔ یہ اینڈرومیڈا گلیکسی جو کہ 2.6 ملین لائٹ ایئر پر ہے، اور 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، اور لائٹ ایئر یہ 9.5 ٹریلین کلومیٹر کیا ہے؟ انسان آسمان کی طرف ہے، دور ہے۔ تو کالی رات کے اندر جب انسان کی یہ نظر اتنی دور تک دیکھ سکتی ہے
تو خود سوچئے وہ براق کتنی تیز ہوگا، وہ براق کتنی سپیڈ سے چل رہا ہوگا کہ جہاں پر انسان کی نظر پڑتی ہے اور وہ وہیں پر کیا کرتا ہے، قدم رکھتا ہے۔ تو سوچئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات عطا فرمائے، ایسی چیزیں عطا فرمائیں کہ اس معجزے کا مقابلہ رہتی دنیا تک کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے ایسے معجزات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسٹومیگیشن سو پرائمیسی آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے جس طرح قرآن مجید کو اللہ کے اس کتاب کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سفر معراج کو بھی چیلنج نہیں کیا جاتا۔ آج کل جدید دور کے اندر سپیڈ کی بات کی جا رہی ہے، فاسٹسٹ کی بات کی جا رہی ہے، تیز ترینی کی بات کی جا رہی ہے، ایسٹرو فزکس، اسپیس سائنس اور اسی طرح مون ٹریول کی بات کی جا رہی ہے۔ تیز ترین آبجیکٹ، تیز ترین چیز سائنس کی نظر کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے لائٹ، کہ ہم جیسے ہی بٹن دباتے ہیں تو وہ لائٹ کیسے پھیل جاتی ہے، اور اس سارے سائنس کے مطابق اس سے زیادہ کسی چیز کی کوئی سپیڈ نہیں ہے۔ اور یہ جو سورج ہم سے 147.7 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑا ہوا ہے، اس کی روشنی بھی ہمارے تک جو پہنچتی ہے وہ 8 منٹ 2 سیکنڈ کے اندر پہنچتی ہے۔ اور انسان نے خود بھی بڑے تیز ترین پروجیکٹ ایجاد کیے ہیں، بڑی تیز ترین چیزیں انسان نے بنائی ہیں۔ بنائیے پارکر سوکر پروب، اب یہ سورج کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 2025 میں اس کی سپیڈ 6,90,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ہو جائے گی۔ اور اسی طرح انسان نے تیز ترین امریکہ کا وہ جہاز X-15 جو کہ 7,274 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے۔ اور اسی طرح تیز ترین ٹرین جو کہ 460 کلومیٹر فی گھنٹہ کے اعتبار سے بھاگتی ہے۔ اور اسی طرح خلا میں سفر کی باتیں ہو رہی ہیں، مریخ پر 5 جہاز اتارے جا چکے ہیں، آپ کے علم میں نہ ہو۔ اور مریخ ہمارے سے زمین سے 150 ملین کلومیٹر دور ہے۔ اور اسی طرح چاند پر انسان کو بسانے کی باتیں ہو چکی ہیں کہ چاند پر جا کر کے انسان کو بسایا جائے، اور کئی چیزیں جا کر، اور چاند کتنا ہم سے دور ہے، مریخ کتنا ہم سے دور سے 150 ملین کلومیٹر زمین سے دور کھڑا ہوا۔ اور حیران کو جیمز ویب ٹیلیسکوپ جس کو 30 سال کے اندر تیار کیا گیا اور 10 ارب ڈالر کے اندر اس کو کیا کیا گیا، تیار کیا گیا، اس کے اوپر لگائے گئے، اور وہ دنیا سے 1.5 ملین کلومیٹر دور ٹھہری ہوئی ہے وہ اسکوپ، اور وہ دنیا کے اندر جھانک رہی ہے، اتنی دور دور کی جگہوں کی اس نے پکچرز بنا کر کے، تصویریں بنا کر کے دی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کتنی تیز ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جہاں تک ان کی تیزی جا چکی ہے۔ کمپیوٹر لیں، اس کے اندر کتنی تیزی کے ساتھ پروسیسنگ ہو رہی ہے۔ آپ کے نزدیک میرے بھائی، آپ کے نزدیک معیار گھنٹہ ہے، منٹ ہے، سیکنڈ ہے، وہ نہیں بھائی نہیں، سیکنڈ کے بھی حصے ہو چکے ہیں۔ آپ کے ایک سیکنڈ کے 1 ارب حصے کیے جائیں اور اس ارب حصے کے اندر سے ایک حصہ نکالا جائے جسے نینو سیکنڈ کہا جاتا ہے، اس سے بھی کم آپ آئیں تو اس سے بھی کم جسے زیپٹو سیکنڈ کہا جاتا ہے۔ آپ کہاں گھوم رہے ہیں؟ اور اگر آپ کا یہ جو گوگل ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، یہ گوگل 1 سیکنڈ کے اندر 99,000 سرچنگ کرتا ہے، اور ایک دن کے اندر 8.5 ارب سرچنگ یہ کر رہا ہے۔ اس سے آگے نکلے آپ کا موبائل فون، آپ فون پہ کال ملاتے ہیں، کال ملائیے آپ نے، کال گئی، آپ کا موبائل آپ کے اس ٹاور کے ساتھ جو اس کے قریب ہے اس سے سگنل لے رہا ہوتا ہے، آپ کو فوراً جواب دیتا ہے کہ آپ کے فلاں نمبر آن ہے، آف ہے، میسج پہنچ گیا، MMS کا کیا مسئلہ ہے، آپ نے کون سا پیکج کیا ہوا ہے۔ آپ اس ٹاور سے دور ہوتے ہیں تو دوسرا ٹاور اس کو کیا کر لیتا ہے، سگنل کیچ کر لیتا ہے۔
آپ نے یہ ساری ترقیاں، ساری تیزیاں آپ نے سنی۔ اب آپ سنیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تیزی کے ساتھ، کتنی سپیڈ کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس گئے کہ احادیث نبوی میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر سر نکل کر کے گئے تھے میرے نبی، جب واپس آئے تو وہ بستر ابھی بھی گرم تھا۔ قربان جو حضور اتنی تیزی کے ساتھ گئے کہ وہ آپ کا امامہ مبارک جس لڑی کے ساتھ تھوڑا سا لگا تھا وہ لڑی ابھی ہل رہی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر وضو کر کے، جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے جنت کو دیکھ کے، جہنم کے نظارے کر کے، اور اسی طرح حضور اللہ کے ساتھ ملاقات کر کے ساتوں آسمانوں پہ پہنچ کے آپ انبیاء کی امامت کروانے کے بعد اتنی تیزی کے ساتھ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میرے نبی نے جس وضو سے پانی سے وضو کیا تھا وہ وضو والا پانی ابھی بھی بہہ رہا تھا۔ اور یاد رکھیے گا یہ معراج جسمانی تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو، اور بندہ اور اپنی روح کے ساتھ جو گیا ہے، جسمانی معراج تھا۔ اور یاد رکھیں اگر خواب کا ہوتا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لوگ کہہ دیتے، اور کافر جو کہہ رہے تھے کہہ دیتے کہ جی خواب میں ہی دیکھا ہے، تو اس کے اوپر کوئی اتنی بات نہ ہوتی، میرے نبی کی اتنی شان نہ بڑھتی۔ یہ خواب، یہ معراج جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا، یا خواب میں نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ رب العزت نے آپ کو بلایا فزیکل باڈی کے ساتھ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور حضور جب وہاں پر گئے اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا میں نے آپ سے ملنا ہے، آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر یہ برداشت کر گیا تو پھر تم سے بات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے، اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اور پہاڑ سرما بن گیا۔ فخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی آنکھ کو ایسی بصارت عطا فرمائی تھی، لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کالی رات کے اندر ہاتھی نہیں، چونٹی بھی اگر کئی میل کے فاصلے پر چلتی تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھا دیتے تھے۔ یہ حکمت، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں، یہ تو تجلی پڑی کہ موسیٰ کی بصارت کا یہ عالم ہو گیا، اور جس محمد نے اپنے رب کو دو کمانوں کے قریب فکان قاب قوسین او ادنا اتنا قریب سے دیکھا، پھر اس نبی کے کھانا، اس نبی کا پینا، اس نبی کا چلنا، اس نبی کا اٹھنا بیٹھنا، اس نبی کی آنکھ اور بصارت کا کیا حال ہوگا۔ اور یاد رکھیے حضور جب گئے تو پھر یہ نور تھے تو نور بھی کمال کا تھا، یہ بشر تھے تو بشریت بھی بڑی کمال کی تھی۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے، کیوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا کیا کیا، موازنہ کروایا، دکھائیں وہ ساری چیزیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہونا تھا جادوگروں سے، اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اس کو پھینکو، پکڑو، عصا بن گیا، کہ تاکہ کل جب جادوگروں سے مقابلہ ہونا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر کے پریشان نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر کے کہیں ادھر ادھر بھاگ نہ جائیں، کہ تاکہ ان کا ایک کیا ہو جائے، میڈیکل ہو جائے، ان کا ٹیسٹ ہو جائے، اور یہ دیکھ لیں اس چیز کو تاکہ کل ان کو پریشانی نہ ہو اور اچھے طریقے سے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا کہ کل قیامت کی صبح، قیامت کا ہولناک دن ہوگا، لیکن اسی نبی کے اوپر ہی تو سارا دار و مدار ہوگا، اسی نے تو ساروں کی سفارش کرنی ہوگی، اسی نے ہی تو کیا کرنی ہوگی، اللہ سے کلام کرنا ہوگا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے ساری چیزوں کا نظارہ کروا دیا تاکہ کل قیامت کی صبح استقامت کے ساتھ اپنی امت اور تمام انبیاء کی سفارش کریں۔ اور حضور دنیا سے گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کو دیکھا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ معراج کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔